بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہفتہ وار پروگرام رشد القرآن کے ساتھ۔ آج ہمارا موضوع ہے 4 پرندے اور تصوف کا ایک نکتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مولا تعالیٰ تو مردے کس طرح زندہ فرمائے گا؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے خلیل، کیا تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے؟ عرض کیا اے میرے رب، مجھے بالکل یقین ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میری آنکھ کے سامنے مردے کو زندہ فرما دے یا مردوں کو زندہ فرما دے تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ 4 پرندے لے لو اور ان کو آپ اپنے ساتھ مانوس کر لو، یعنی ہلا لو۔ جب وہ مانوس ہو جائیں تو پھر ان کو آپ نے ذبح کرنا ہے اور ان کے ساتھ اپنے پاس رکھ لینے ہیں، اور ان کے جو باقی دھڑ ہیں ان کا قیمہ گوشت بنا کر مختلف پہاڑوں کے اوپر ان کو پھینک دینا۔ پھر جب آپ ان کو بلائیں گے تو پھر آپ کے پاس وہ دوڑتے آئیں گے۔ اس طرح آپ کا جو دل ہے وہ مطمئن ہو جائے گا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم۔ اس کا ترجمہ پہلے آپ نے سماعت فرما لیا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لیا اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے حکم پر آپ نے ان کو ذبح کیا۔ وہ 4 پرندے کون کون سے تھے؟ ایک مور تھا، دوسرا مرغ، تیسرا گدھ اور چوتھا کبوتر۔ کہتے ہیں کہ ان 4 پرندوں کے اندر ایک بری خصلت ہے جس کے اندر یہ مشہور ہیں۔ مثال کے طور پہ جو مور ہے اس کو اپنے حسن پر غرور اور غمنڈ ہے، اسی طرح جو مرغ ہے وہ کثرت شہوت کے اندر مشہور ہے، گدھ جو ہے اس کے اندر حرص اور لالچ ہے، اور جو کبوتر ہے اسے اپنی اونچی اڑان پر بڑا ناز، تکبر اور غرور ہے۔ تو یہ 4 پرندے ایک بری خصلت کے اندر مشہور ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان 4 پرندوں کے بارے میں بالخصوص حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ ان کو مانوس کر کے پھر ان کو ذبح کرنا۔ جب یہ ذبح ہو جائیں گے پھر ان کے قیمے کو، ان کی بوٹیوں کو مختلف پہاڑوں پر ڈال دینا اور ان کے ساتھ اپنے پاس رکھنا اور اپنے پاس بلانا، تو یہ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو تصوف کا نقطہ ان کے اندر یہ ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے حسن پر ناز کرتا ہے، اپنی خوبصورتی پر ناز کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے حسن پر ناز کو ختم کر دے اور اپنی شہوت کو ختم کر دے۔ اسی طرح گدھ کی طرح اپنا حرص اور لالچ ہے اسے بھی ختم کر دے، اور جو کبوتر ہے جسے اپنی اونچی اڑان پر بڑا ناز اور تکبر ہے، اپنی اونچی اڑان پر بھی تکبر نہ کرے، اس کو بھی ختم کر دے۔ یعنی جو بندہ یہ 4 خصلتیں اپنے اندر ختم کر دیتا ہے، ان 4 خصلتوں کو پیدا نہیں ہونے دیتا، کبوتر کی طرح غمنڈ اپنا ختم کرتا ہے، گدھ کا جو حرص اور لالچ ہے اس کو اپنے اندر ختم کر دیتا ہے، اور مرغ کی جو شہوت ہے اس کو جب اپنے اندر ختم کر دیتا ہے، اور مور کو جب اپنے حسن پر ناز ہے، تو بندہ اپنی جوانی اور حسن پر جو ناز ہے جب اس کو ختم کر دیتا ہے، ان خواہشات کو مٹا دیتا ہے، ان کا گلا دبا دیتا ہے، یہ 4 خواہشیں اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دیتا، اپنے حسن اور جوانی پر غرور کرنا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا، اور اسی طرح حرص اور لالچ کو ختم کرنا، اور اپنی اونچی اڑان، اپنے اونچے مرتبے، اپنے اونچے علم
پر جو غرور ہے اس کو ختم کر دے، تو وہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو ذبح کیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ زندہ ہوئے، اسی طرح جو ان 4 خصلتوں کو، ان 4 بری عادتوں کو ختم کر دیتا ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دل کو زندہ ہوتا ہوا دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرص سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خواہش نفسانی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال، جوانی اور حسن پر غرور کرنے سے بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔